بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمن خاف مقام ربہ جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ رحمان آیت نمبر 47 تک کا درس ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی بارگاہ میں مقام موقف پر حساب و کتاب کی کھڑے ہونے کی جگہ پر بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، دنیا ہی میں اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے دو جنتیں ہیں، ایک ہے جنت جسمانی اور ایک ہے جنت روحانی، جس کا ذکر ہو چکا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ذریعے سے۔ وہ دونوں جنتوں کا مزید اللہ پاک جو ہے نا اس کی وضاحت فرما رہا ہے۔ زواتا مطلب وہ دونوں، افنان قسم قسم کے پھلدار، افنان قسم قسم کے پھلدار درخت، اور ان درختوں کی ہر ٹہنیوں میں ہر طرح کے مختلف پھل۔ ایسے جنت جسمانی اور جنت روحانی جو دو ہیں وہ دونوں ایسے ہیں، اے انواع و اصناف من الاشجار، جن میں قسم قسم کے کیا ہے درخت ہیں، المثمرہ بالاسمار البہیمہ والفواکہ الشہیہ، بہیہ جس میں مطلب یہ کہ جسم کو توانائی بخشنے والے پھل اور میوے ہیں، فروٹس۔ کمال یہ ہے کہ کیا کہا میں نے کہ ایک درخت میں ایک ہی پھل اگتا، لیکن جنتی درخت میں ہر ٹہنی میں الگ پھل اگتا، ہر ٹہنی میں الگ الگ، ہر شاخ پہ درخت ایک ہی رہے گا، درخت ایک ہی رہے گا۔ یہ ہے قدرت خدا، واہ، قسم قسم کے ہر طرح کے پھل وہ دونوں جنت میں، جنت جسمانی اور جنت روحانی میں ملیں گی ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں رب کی بارگاہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پہلے ڈرایا تھا، اب دیکھیے پھل کا جب جملہ کہا تو اب کہہ رہا تو اے جنات اور انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ فیہما، ان دونوں میں، ان دونوں جنتوں میں، عینان، دو چشمے ہوں گے، تجریان، بہتے ہوں گے۔ اب دو چشمے جو بہتے ہوں گے، دو جب سب دو ہے تو دو سب ہونا نا، دو چشمے ہوں گے، ایک جسمانی جنت کے اعتبار سے ہوں گے، ایک روحانی جنت کے اعتبار سے ہوں گے۔ آپ بھی ہم بھی دیکھیں نا، کبھی مطلب یہ کہ جسم کو روح بخشنے کے لیے دنیا بھی کہتے ٹھنڈا پانی ایک دم ذرا سے دیجیے، پانی دیجیے، وہ شربت نہیں مانگتے آپ کو، اور کبھی پیاس بجھی ہوئی رہتی ہے، ہاں چلے گا، کچھ بھی کوئی بھی اچھی چیز مل جائے تو چلے گا، جیسے روح افزا ہے، دیگر چیزیں ہیں، فیہما عینان، ان میں دو چشمے ہوں گے، تجریان، جو بہتے ہوں گے۔ غوث پاک کہتے ہیں من بحر الحیات الالہی المتفرعتان علی اسماء و اوصاف الجمالیہ والجلالیہ، ارے باپ، وہ دو چشمے ہوں گے جس میں اللہ کے اوصاف جلالی اور اللہ کے اسماء جمالی یہ دونوں اس میں نظر آئے، ارے باپ۔ یعنی آپ یہاں پر اللہ کی ذات اور صفات کو پر کامل یقین رکھے تھے تو آپ رزاق ہونے کا احساس کرنا چاہتے تھے، نہیں کہ وہ وہاب کیسا ہے، رزاق کیسا ہے، قدوس کیسا ہے، اس طرح تو وہ چشمے میں وہ سمجھ میں آئے گا، اسماء الہیہ کا چشمہ اور صفات الہیہ کا چشمہ، یہ روحانی تفسیر ہے غوث پاک۔ صحیح ہے کہ دو چشمے ہوں گے، وہی جنت جسمانی اور جنت یا جنت عدن اور جنت نعیم، دونوں کے اعتبار سے چشمے، کمال۔ عدن اور نعیم نام ہے، ہاں عدن، عدن اور نعیم، ہاں عدن اور نعیم۔ عدنان جو نام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات اور انسان اپنے رب کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ واہ، من کل فاکہۃ زوجان، ارے باپ، وہی دیکھیے، من کل فاکہۃ، ہر میوے میں دو دو ہوں گے، دو قسم ہوں گے، ہر میوے کی دو قسم ہوں گی، کمال ہے۔ اب دنیاوی طور پر ایک دم مثال لیں گے نہیں کہ ایک ٹہنی میں اگر دو طرح کی چیز نظر آئے تو اچنبھے میں پڑ جاتا ہے انسان، ارے یہ کیا ہے، امرود میں جام کہاں سے آ گیا، جام میں امرود کہاں سے آ گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے من کل فاکہۃ زوجان، دیکھیے عام تفسیر کیا کہہ رہی ہے،
غوث پاک تو بولے کہ ہر روپے میں 2 جوڑ ہوں گے. ان میں ہر میوہ 2 قسم کا، ہر میوہ 2 قسم کا. اچھا 2 جو چشمے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ایک میٹھا چشمہ ہوگا اور ایک شراب پاک کا چشمہ ہوگا. واہ، چشمہ سمجھ رہے ہیں جو بہتے ہیں، جھیل. واہ واہ. ایک شراب شیریں اور ایک شراب طہور. پاک شراب، پاک شراب اور ایک میٹھا پانی. واہ واہ سبحان اللہ. اور دوسرا ایک شراب تسنیم اور ایک شراب سلسبیل. تسنیم کا مطلب ہوتا ہے جس کے پینے کے بعد ہوا، جیسے مطلب ایک ہوادار ریلیکس ہونا محسوس ہوتا ہے. جیسے آپ ہالس وغیرہ کھاتے ہیں تو کھاتے ہیں چاکلیٹ، لیکن آٹومیٹک کچھ اور بھی ہوا کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے. اس کو کھاتے رہے تو نہیں، منہ کھولے تو دیکھیے ہوادار محسوس ہوتا ہے. شراب تسنیم اور شراب سلسبیل ریگولر، سلسلہ جاری رہنے والا، ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. ان میں ہر میوہ 2 قسم کا ہوگا. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ یہ ڈرنے والوں کی شان ہو رہی کہ ان کو کیا کیا دیا جائے. اب آپ دیکھیے آگے اور کیا ہوگا ان کے ساتھ. متکئین علی فرش، وہ 2 جنت میں رہنے والے فرش پر ٹیک لگائے ہوں گے. فرش میں اب یہاں کے حساب سے ترجمہ کیجئے قالین. قالین سمجھ رہے ہیں جو بچھاتے ہیں خوبصورت. اب یہاں بہت اچھا، واہ، ایسے فرش پر ہوں گے جس کا منہ، اس کا سامنے کا حصہ، اندر کا سامنے کا حصہ ریشم کا ہو. اور ریشم بھی کون؟ استبرقی ریشم، بہت ہی قیمتی ریشم ہوتا من استبرق. اور دونوں جنت کے میوے اتنے جھکے ہوں گے کہ ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ منہ سے کھا سکتے ہیں. وجنل جنتین دان، دان مانے قریب. دونوں جنت کے میوے اتنے جھکے ہوں گے کہ نیچے سے چن لو. واہ واہ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ درخت اتنا قریب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کھڑے بیٹھے اس کا میوہ چن لیں گے. اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہوں گے کھڑے بیٹھے، یا اللہ ہم پیاروں کے صدقے میں ان کی جھوٹے مل جائے، بس جھوٹے مل جائے، ان کا صدقہ مل جائے. دل اور روح دونوں تازہ دم ہو جائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب ایک اور نعمت دیکھیں، نعمتوں کے تذکرے چل رہے ہیں. فِيهِنَّ، ہن یہاں پر کیسے ان بچھاؤنوں میں، کیونکہ فیہما میں نے تو ہنہ میں سب عورتیں، تو یہاں بچھونے جو ہے مؤنث ہے، اس لیے ان کو فیہنہ کہا گیا. اب دیکھیے گا وہ بچھونا کا تصور کیا ہوتا ہے؟ سونا. بچھونے کا تصور ہوتا ہے سونا. تو اللہ پاک فرما رہا فیہنہ، ان بچھونوں میں یا پر، واہ، قاصرات الطرف، ایسی 2 شیزائیں ہوں گی جنہوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا یا ان کو کسی جنات اور انسان نے نہیں دیکھا. کیا نعمتیں رہیں گی. قاصرات الطرف. میں نے یہ آیت کریمہ جب پڑھا تو مجھے تیسری بیٹی ہوگی تو میں قاصرہ رکھوں گا، اپنی بیٹی کا نام قاصرہ. ایسی عورت جس کو کسی نے نہ دیکھا ہو، نہ جنات نے نہ انسان نے، اور اس نے بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا. اتنی پاکیزہ اگر مل جائے، کیا جنت ٹھکرانے کو جی چاہتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ قاصرات الطرف، طرف مانے آپ، یہ جو پلک جو ہوتا ہے، نہ اس نے دیکھا کسی کو اور نہ اس کو کسی نے دیکھا. گویا وہ صرف اسی دونوں مطلب ڈرنے والے کے یہ پیش کیا ہے، اول بھی وہی آخر بھی وہی. سبحان اللہ. لم
يطمثهن انس قبلهم ولا جان، کہ ان سے پہلے یعنی ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان نے اور کسی جنات نے انہیں دیکھا تک نہیں، یا ان کے ساتھ لذت بھی نہیں کبھی حاصل کیا، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ اب وہ جو قاصرات الطرف جو حوریں کہیا، تو حوریں ایک عام لفظ تھا، پر کوئی تو دیکھیں گے، خود تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے نا، لیکن اس میں یہ ہے کہ موقف پر ڈرنے والے اور دنیا ہی میں اس موقف کا اور حساب و کتاب کی تیاری کرنے والے جو بندے ہیں ان کو یہ ملے گی کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا تو مطلب اس نے صرف خود کو دیکھا اور کسی اور کو نہ دیکھا، اور اس کو بھی کسی نے نہ دیکھا، نہ جنات نے نہ انسان نے۔ کتنی بڑی پاکیزگی ہے۔ میں کبھی کبھی اس آیت کریمہ کی تفسیر جب پڑھتا ہوں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مکرمہ یاد آتی ہے۔ عبداللہ سومئی کیا کہا تھا ان کے نانا نے؟ یہی کہا تھا کہ اندھی ہے، لگڑی ہے، للی ہے، یہ ساری جتنی بھی عیب کے پہلو ہوتے ہیں سب کہہ دیا تھا، جبکہ وہ کچھ نہیں، اور مراد یہی تھی کہ کسی نے دیکھا نہیں، کسی کہیں چلی نہیں، کسی کو چھوا نہیں۔ قاصرہ، ہاں دنیا کی قاصرہ، جنت میں تو بعد میں نے دنیا کی قاصرہ غوث پاک کی والدہ، صحیح ہے۔ خیر اب دیکھیے کأنہن الیاقوت والمرجان، حیدرآباد میں دونوں ہے، یاقوت بھی ہے، مرجان بھی ہے، نام رکھے ہیں الحمدللہ، خدا کرے مل جائے سب کو۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، یہ عورتیں اپنی کمال خوبصورتی اور صفائی میں یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی۔ اب ہیرے میں سب سے اعلیٰ گولڈ کو بولتے، سب سے اعلیٰ، اس سے بڑا کوئی نہیں، ہیرے سے بھی ایک اعلیٰ ہوگا۔ ہاں دیکھیے صفائی اور خوش رنگی میں، حدیث شریف میں ہے کہ جنتی حوروں کے صفائی ابدان کا یہ عالم ہوگا کہ ان کی پنڈلی کا جو مغز اس طرح نظر آتا ہوگا کہ جس طرح آپ بینے کی سراہی میں شراب سرخ نظر آتا۔ مطلب یہ کہ شیشے کے اس میں آپ لال شراب رکھ دیجیے تو اس شیشے کے اندر کیسے لال کتنا خوبصورت لگتا وہ شراب، تو ایسے پنڈلی ان کی نظر آئے گی، اتنی صفائی ہوگی، یعنی خون اور اندر باطن اتنا پاکیزہ ہوگا ان کا۔ واہ واہ سبحان۔ یہاں مونگا کا لفظ آتا ہے، مرجان مونگا۔ اب مونگا جو ہے یہ ایک اردو لفظ ہے، لیکن صحیح اس کا یہ ہے کہ یاقوت جو ہے زمرد ایک بولتے ہیں، ہاں زمرد سے اعلیٰ یاقوت ہوتا اور یاقوت سے اعلیٰ مرجان ہوتا، سب سے اعلیٰ مرجان ہوتا، سب سے قیمتی، جس کو سب سے قیمتی مرجان ہوتا۔ ہاں اب ہیرے سے ہاں ہیرے کی بھی تو کوالٹی ہوتی ہوگی نا، وہ خوبصورتی وہی ایک دم جب عام ہیرا جب چمکتا، عام سونا جب چمکتا، اس سے پہلے جو آپ بولے تھے لولو مرجان، ہاں تو لولو چھوٹی موتی، چھوٹے موتی کو، اور مرجان وہی اہم موتی کو، تو لولو امام حسین اور مرجان امام حسن، یعنی بڑے اور چھوٹے سے وہاں مراد، وہاں بھی موتی ہی مراد۔ بلکہ مطلب یہ کہ جیسے آپ کبھی دیکھیے بچے لوگ کھیلتے ہیں اور ذرا محسوس کیجیے صابن کے جو جھاگ ہوتے ہیں ایسے کر کے پھونکتے ہیں تو کیسا اڑتا، ایسے 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 اڑتے اڑتے ایک دم محسوس ہوگی، ایسی موتیاں ہوں، سونا چاندی ایک جگہ رکھا رہتا لیکن وہ جھلک، وہ ہاں چھل چمک دمک رمک جو تابناکی ہوگی وہ ان کے اندر، اور وہ یاقوت اور مرجان میں ہے، وہ گولڈ میں اور ہیرو میں ہوتے نہیں۔ ہیرو کو چھپا دیجئے تو یہ ہو، یہ چھپائے بھی نہ چھپے، اب پنڈلی کے اندر کی چیز کی جب یہ عالم ہے اس کو کیسے چھپایا جائے؟ واہ کأنہن الیاقوت والمرجان فبأي آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب آگے دیکھیے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان،
تم نے دنیا میں اعتقاد صحیح رکھا، عقیدہ صحیح رکھا، اعمال صحیح رکھا، خوف موقف سے ڈرے، میری بارگاہ میں آنے سے ڈرے، تو یہ ایک طرح کا دین پر احسان ہے، اور احسان کا بدلہ احسان نہیں تو کیا ہے؟ کیا عدل ہے اللہ کا، دیکھیے اگرچہ فضل سے دے رہا، لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تو نے جو کیا ہے یہ اس کا ثمرہ ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ڈرے ہو نا، ڈرے ہو، اگرچہ اس ڈر کا حق ادا نہیں کیے، لیکن ڈر تو تھا نا دل میں، ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ بجلی کڑک جاتی ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نہ اس میں موت دے دے، اس لیے آپ بچتے ہیں۔ بجلی سے نہیں ڈرتے ہیں آپ، بجلی مطلب کڑکانے والے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر نہ گر جائے۔ دوسرے دن سنتے بھی ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے ہمارے کو بچائے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ڈر رکھنے والے بندے کے لیے، اور ڈر کے ساتھ جو عمل بھی کیے ہوں گے ان کا مقام کیا ہوگا؟ ارے باپ رے باپ، لیکن غور کریں نقطہ دیکھیں آپ، جو صرف ڈر رکھتے ہیں، جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں حساب دینا ہے اور ڈرتے ہیں، ان کے لیے اتنی نعمتیں ہیں، اور کہہ رہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان یعنی اعمال، اخلاق، عادتیں، حالتیں جنہوں نے اچھی کی ہیں ان کا بدلہ اللہ کی طرف سے سوائے احسان، اور وہ احسان ہے اللہ کی رضا، اللہ کا فضل و کرم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ جنات اور انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ واہ، نہیں رکیے، آیت نمبر 62 تک 61 تک ہوئے، 78 ہے، کل چہارشنبہ ہے، 2 دن میں اس کو مکمل کرتے ہیں، یہاں تک اس کو رہنے دیتے ہیں۔ کل ذرا چیپٹر بھی بدل رہا ہے، مطلب ہے تو وہی کنٹینیوٹی، لیکن انعامات کے چیپٹر بدل رہے ہیں کہ اب کیسے کیسے ملنے والے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ایک عظیم نقطہ جو ملا ہے اس میں، وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ عقیدہ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ جو بھی نوازتا ہے ہمیں وہ اپنے فضل سے نوازتا ہے، ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں، یہ عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ نبی نے دیا، صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور امت کے تمام مومنین کا یہی عقیدہ ہونا، یہ عقیدہ ہونا۔ باقی اعمال جو ہیں ہمارے کیٹیگری کو اور خدا کی خوشی اور رضا کے حصول کو بڑھائے گا، بس ہمیں جو ملنے والا ہے وہ ہمارے عقیدے اور ایمان سے ملنے والا، اعمال سے نہیں ملنے والا۔ ہم جو بلیو کرتے ہیں، جو ہمارا دل جو جس کو مانتا ہے اللہ تو ہے، بس اللہ کتنا بڑا تو رحیم ہے کہ صبح ہم سوئے بھی رہتے ہیں پھر بھی رزق دیتا ہے، کتنا بڑا تو کریم ہے۔ ہم حی علی الصلاۃ کے بجائے ہم بازاروں میں رہتے ہیں لیکن ہم تیری بارگاہ میں نہیں جاتے، پھر بھی تو رزق دیتا، پھر بھی تو رزق دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بدعمالیوں کی بنیاد پر بھی رزق دے رہا ہے تو ہمارا عمل گویا اللہ کی عطا کا محتاج نہیں، اللہ کی عطا بس، کیونکہ بدعمالیاں کی سزا ہوتی ہے، جزا نہیں ہوتی، لیکن یہاں تو جزا مل رہی ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھے اور مل رہا ہے، تو اس کا مطلب جزا ہے نا وہ۔ تو یہ جو جزا جو مل رہی ہے یہ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر مل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم پوچھ لیں کہ فجر کی نماز پڑھے تو آپ چہرہ نیچے کر دیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں، کیوں؟ یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ ہم آج اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نادم ہیں، اور پڑھ بھی لیتے ہیں تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں بولتے ہاں میں پڑھا، ایسا نہیں بولتے آپ، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ بولتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، تو عمل کرتے ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، نہیں کرے ندامت کی توفیق ملنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو ہمیں آپ کو یہ عقیدہ ملنا چاہیے آج کی گفتگو سے بھی کہ نعمتوں کے انبار اللہ تعالیٰ دے رہا، صرف خوف کا عقیدہ رکھنے کے لیے۔ تو اسی سے مل گیا کہ بندے اگر ایمان اور عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہوا ہمارے پاس، تو اب وہ حدیث پاک صحیح ہے کہ جس کو نہ کان نے سنا ہو، نہ آنکھ نے دیکھا ہو، نہ زبان نے چکھا ہو، واقعی ویسی نعمت ملنے والی ہے۔ کیونکہ جب ہم مطلب صرف خوف کی بنیاد پر اتنی نعمت بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، اتنی نعمت بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو جب ہم عمل کی کنٹینیوٹی کریں گے تو اب جو نعمت ملے گی وہ تو اور سمجھ میں نہیں آنے والی۔ اسی کو رسول اللہ نے کہا کہ ایسی نعمت میں اللہ کو آپ کہہ رہا تیار کر کے رکھا ہوں کہ تیرے کان نے بھی نہیں سنا ہے، تو مجھے لمیٹڈ مت سمجھنا، میری عطا اور میری نعمتوں کی جو ان لمیٹڈ پہلو ہے۔ کبھی کبھی مطلب کوئی بھیجتے ہیں یا کبھی بھیجتے ہیں، یہ پنچھی میں، ایک پرندے میں 10 رنگ کے رنگ نظر آ رہے،
ارے وہ پرندہ کبھی پتا کی طرح بن جا رہا، وہ پرندہ کبھی چیل کی طرح بن جا رہا، ارے وہ پرندہ کبھی پتلا تلوار کی طرح بن جا رہا. کمال ہے، ارے کیسا کمال ہے. ایک پھول ہے، اس پھول میں کئی رنگ ہیں. ہمارے بچے جو ہے یہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو 100 مرتبہ مار کھاتے ہیں، پھر بھی رنگ صحیح نہیں چڑھتا. اللہ پاک کا رنگ دیکھیے کہ ہر رنگ خوبصورت نظر آ رہا، کوئی انکمپلیٹ نظر نہیں آ رہا. اگر وہ 2-3 رنگ کم بھی ہوتا تب بھی کمپلیٹ نظر آ رہا ہے. لیکن کمال ہے کہ چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹے چھوٹے اڑنے والے پنچھیوں میں اللہ نے یہ رکھ کر کے ایک ذہن دے دیا ہے کہ جو اللہ قدرت کا اتنا بڑا شاہکار تیرے سامنے رکھ سکتا ہے، وہ سوچ تجھے کیا دے سکتا ہے. وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، تیرے سامنے کتنی بڑی نعمت اور کیسی خوبصورت نعمت. آج تو غیر اشرف المخلوقات کو گھر میں لا کر سجا رہا. اب یہ کیا ہے؟ یہ پھول وغیرہ یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، یہ آپ کی بنائی ہوئی ہے اور آپ اس کو سجا رہے ہیں، خوبصورت بنا رہے ہیں. سوچئے جب رب اشرف المخلوقات کا لحاظ کرے گا تو کیسا سجایا ہوگا جنت کو، کیسا سجایا ہوگا جنت کو. کیونکہ یہ گیج ہے ہمارے سامنے، پھر بھی ہم اس کا لحاظ کر رہے ہیں. کہنا یہ ہے کہ اللہ کے بندے سچے پکے وہ ہیں جو ایمان اور عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی کنٹینیوٹی کے ساتھ زندگی گزار کر چلا جائے. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو ایسی توفیق نصیب فرمائے یا ایسوں کے قدموں میں ان کی غلامی نصیب فرمائے، برائیوں سے محفوظ فرمائے، ایمان و عقیدے کی سلامتی اور صحت کی توفیق نصیب فرمائے، صحت جسمانی صحت روحانیت کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، گھر بار میں اہل اولاد میں برکت عطا فرمائے، جو پریشان ہے پریشانی سے نجات عطا فرمائے، جو بیمار ہے شفا عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.